السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ وریاہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے۔ اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں قول لا الہ الا اللہ سے۔ ایمان کی تجدید ہوتی ہے لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ کیونکہ ہمارا تسلسل چل رہا تھا دین کے متعلق کہ دین کیا ہے حقیقت میں، کیونکہ مرتے ہی خبر میں پہلے سوال دین کا ہی ہو رہا ہمارا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ دین جو ہے ابھی مولا بھی ہمارے سامنے حدیث جبریل رکھے کہ کامل دین کیا ہے، اسلام، ایمان اور احسان۔ لیکن فی زمانہ آج ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ دین بولے تو صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یعنی مکمل دین میں کا 1/3 حصے کے 4 رکن کو کامل دین سمجھ رہے ہیں۔ اسلام میں بھی مکمل نہیں ہیں ہم، اسلام کے 4 ارکان، اسلام کے پورے یعنی مکمل 5 ارکان ہیں۔ ارکان اسلام 5 ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ 5 ارکان میں سے بھی ہم صرف 4 کو لے لیے، عمل کو لے لیے، ایمان کو چھوڑ دیے۔ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان کی اہمیت ایسی ہے کہ مرتے وقت کی ضرورت ہے ہمارے کو، جو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا اس کا ایمان پہ خاتمہ ہے۔ انسان جس حالت میں رہتا ہے اسی حالت میں اس کو موت آتی ہے۔ اگر ہم کلمہ طیبہ کی حالت میں رہے تو ہمارا موت ایمان پہ آتی ہے۔ اگر ہم کلمہ طیبہ کی حالت میں نہیں ہیں، دنیا کے حرص میں ہے، میں مر گیا تو کیسا ہوں گا، نہیں، جائیداد کا کیسا، دنیا کا کیسا، بیوی کا کیسا، بچوں کا کیسا، نہیں، اگر اس میں رہیں گے تو ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوتا ہمارا۔ تو وہ ایمان کا جو خاتمہ ہونا ہے تو اس کے لیے ہم کو یہ زندگی میں محنت کرنا ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر بھیجایا وہ مقصد کو آج ہم بھول گئے۔ صرف 4 رکن کو ہی پورا کامل دین سمجھ رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دین میں شامل ہے، یہ دین نہیں ہے۔ نماز دین میں شامل ہے، نماز دین نہیں ہے۔ روزہ دین میں شامل ہے، روزہ رکھنا دین نہیں ہے۔ زکوٰۃ دین میں شامل ہے، زکوٰۃ دے دیا تو دیندار نہیں ہوتے ہم۔ حج دین میں شامل ہے، حج کر لے تو ہم دیندار نہیں سمجھ سکتے اپنے آپ کو۔ اور ہر نمازی، ہر روزے دار، ہر زکوٰۃ دینے والا، ہر حج کرنے والا ایمان والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور ایمان والا نہ نماز چھوڑتا، نہ زکوٰۃ چھوڑتا، نہ حج چھوڑتا، نہ روزہ چھوڑتا، ایمان والا نہیں۔ ایمان الگ ہے، عمل الگ ہے۔ دین میں دونوں بھی اہم ہے، ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن ایمان مقدم ہے اللہ کے پاس۔ ایمان ہے تو تمام اعمال اللہ تعالیٰ قبول کریں گا۔ ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ پورے اعمال جو ہے ہمارے منہ پہ پھینک دیے جائیں گے اگر بغیر ایمان کے اگر ہم عمل لے کے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور وہ ایمان کو ہم چھوڑ دیے، عمل میں لگے ہوئے ہیں، عمل عمل عمل۔ نماز پڑھ لو بس کامیابی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، لیکن جنت نماز نہیں ہے۔ صرف کنجی ملے گی نماز کی، جنت لا الہ الا اللہ پہ، لا الہ الا اللہ پہ جنت ہے۔ اگر ایمان ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو جنت تو دے دیں گے اللہ میاں، جنت دیں گے لیکن اسے کنجی نہیں دیں گے۔ اب خالی جنت مل جائیں گے مگر اس کی خزانہ مل گیا، اس کی چابی نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہو، لاک ٹوٹتا بھی نہیں وہ۔
ایسا لاک ڈال اللہ میں جنت کو گیا وہ ہاتھ سے نہیں ٹوٹتا، وہ چابی سے کھلتا وہ. اب میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، میں ایمان یقین ہے اللہ ہی میری حاجت پوری کرتا، اب میرے اندر یقین آ گیا اب جنت پکی ہے بلکہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو بے شک جنت ملیں گے، لیکن چابی نہیں ملتی. اب سب نماز جنت کی کنجی ہے بلکہ نماز پڑھے نماز پڑھے نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گا؟ صرف خزانے کی چابی دیں گا، جنت کی چابی دیں گا، جنت نہیں دیں گا. اب چابی لے کے ڈھونڈیں گا خالی جنت کہاں ہے جنت کہاں ہے جنت کہاں ہے. تو ایمان بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، مگر اصل میں ایمان ہے. ایمان کی حفاظت نماز کرتی، چابی حفاظت کر دی نا خزانے کی. کیوں رکھے اللہ تعالیٰ؟ نہیں، نماز جنت کی چابی کیوں ہے؟ کیونکہ ایمان کی حفاظت نماز کرتی. اگر ایمان ہے نماز نہیں پڑھیں گے تو خزانہ چوری ہوگا تھا. 12 مثال آتی ہے ہمارے پاس. خزانہ ہے تو ہم اس کے محافظ رکھتے ہیں، سیکیورٹی گارڈ رکھتے انہیں. خزانہ ہے تو اس کے لیے سیکیورٹی رکھتے اپن، محافظ نہ رکھتے نہ رکھتے. خزانہ نہیں ہے تو نہیں رکھتے. تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ایمان کی حفاظت کی وجہ سے، یہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت کی وجہ سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے. خزانہ ہے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے. ایمان ہے تو ایمان نہیں. گھر میں خزانہ ہے، کروڑوں روپے کا سونا ہے، پیسہ ہے، تو کیا کرتے ہیں ہم سیکیورٹی لگاتے اس کے واسطے. اب سونا نہیں ہے تو سیکیورٹی لگاتے کیا ہوتا؟ نقصان ہی جانا، الٹا نقصان ہی. تنخواہ دینا پڑتا سیکیورٹی کے، پورے گارڈس کو تنخواہ دینا، جو بھی خرچہ پورا دینا پڑتا. کیوں لگایا پہ بولتا اچھا ایسی دل بولا تو لگا لیا. نہیں، پہلے کلمہ ہے، پہلے خزانہ ہے تو نماز پڑھنا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نماز نہیں بھائی میں پہلے کلمہ سمجھوں گا اس کے بعد نماز پڑھوں گا، ایسی بات نہیں ہے. نماز فرض ہے، پڑھنا ہے جیسی بھی آتی. ٹوٹی کی پٹی کی نماز پڑھنے سے چھوڑنا نہیں ہے، نماز فرض ہے. صحابہ کرام 13 سال لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نماز فرض ہوئی آپ کو. لیکن آج ہمارے اوپر نماز فرض ہے، نماز چھوڑ نہیں سکتے، نماز کا انکار نہیں ہے. لیکن نماز سے پہلے کلمہ ہے، ایمان ہے. ایمان ہے تو اب آج ایمان کا ہے ہمارے اندر. ایمان لائے ہم. ایمان کی 2 شرطیں بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جو مولا بتائے. اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے. بلکہ پورے لوگ بول رہے ہیں لیکن کیا یقین کرنا، کیا اقرار کرنا، کیا اقرار کرنا، کیا یقین کرنا. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ اقرار کر لیا. اس کا یقین دل میں ہونا. کیا یقین ہونا؟ معبود کے معنی کیا لیے وہاں پر ہم؟ عبادتوں کا لینے والا. حقیقت میں معبود کے الہ کے معنی معبود کے ہوتے ہی نہیں. الہ کے معنی معبود کے نہیں ہوتے. علماء کرام ترجمہ کر دیے. اولیاء اللہ کی صحبت میں کرائیں گے تو اس کا صحیح ترجمہ ملتا ہمارے کو، کیونکہ علماء کرام اپنی طرف سے ترجمہ کرے. غلط نہیں ہے ترجمہ، وہ ترجمہ صحیح ہے لیکن سمجھے نہیں معبود کو. ایمان معبود پہ لائے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بولتا. یعنی دنیا میں جتنے بھی بتاں ہیں کوئی بت الہ نہیں، اللہ الہ ہے. مطلب تو بتاں ہٹا دیے، پورے بتاں ہٹا دیے تو صرف بت نہیں ہے وہاں پہ. بت نہیں ہے، بت کی کئی قسمیں. ہر مخلوق اپنی جگہ بت بنی ہوئی ہے. ہر مخلوق. ہم سمجھ سامنے بت ہے تو وہ نہیں بت ہے، وہ نہیں ہے بت. اپن خود ایک بت بنے ہوئے، ہم خود ایک بت بنے ہوئے نہیں ہے. میں کما کے محنت کر کے اپنے بل بوتے پہ پیسہ کما کے گھر بنایا نہیں ہے ہمارے دل میں. یہ کیا ہے؟ یہ اپن خود بت بنے ہوئے. یہ ہم خود ہر شے بت بنی ہوئی ہے. نہیں، یہ بت کا انکار کرنا ہے تو معبود کے معنی دیکھو نہیں. لا الہ الا اللہ، الہ کے معنی معبود کے کرے. الہ بھی عربی لفظ ہے، معبود بھی عربی لفظ ہے. الہ کے معنی معبود کے نہیں ہے. وہاں پر اولیاء اللہ تصدیق کرے، تحقیق کرے، محنت کرے، پوری زندگی لگا دی اپنی، معبود کے معنی نکالے. اس کے بعد کیا ہے معبود کے معنی؟ معبود کے معنی اگر یعنی الہ کے معنی اگر معبود کے لیں گے تو معبود جو ہے یہ اس میں مفعول ہے. سے معبود کے معنی یہ معبود جو ہے نا اس میں مفعول ہے. یعنی کوئی بھی چیز میں ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا، تو جملہ مکمل ہوتا. ایک فاعل ہونا، ایک فعل ہونا، ایک مفعول ہونا، تو جملہ مکمل ہوتا. فاعل کیا ہے؟ مثال کے طور پر احمد کھانا کھایا. 3 چیزوں کا ایک
جملہ مکمل ہو رہا ہے یہاں پہ. 3 چیزوں میں سے 3 لفظوں میں سے اگر ایک لفظ بھی نکال دیں گے، اس میں ایک الفاظ بھی نکال دیں گے تو جملہ مکمل نہیں ہوتا. احمد کھانا کھایا. اب میں بولا کھانا کھایا بولے تو بھی مکمل نہیں ہو رہا. کون کھایا سوال اٹھتا. کھانا کھایا، احمد کو نکال دیا میں، خالی کھانا کھایا بولے تو بات سمجھ میں آ رہی. کون کھانا کھایا؟ اس کے بعد میں احمد رکھتے، احمد کھانا بولے تو احمد کھانا کھایا، پھینکا، بانٹ دیا، کھلا دیا لوگوں کو، مکمل نہیں ہو رہی بات. احمد کھانا، احمد کھایا، خالی کھانا نکال دو اس میں تو بھی سمجھ میں آ رہی بات. احمد کھایا، کیا کھایا احمد؟ کھانا کھایا، گوبر کھایا، گھاس کھایا، کیا کھایا؟ نہیں. 3 لفظ کو مکمل ملائے تو لفظ سمجھ میں آتا ہمارے کو. احمد کھانا کھایا بولے تو سمجھ میں آتا. اب احمد کھانا کھایا، لیکن یہ معبود جو لفظ ہے نا، یہ اس میں مفعول ہے. یہ معبود یعنی عبادتوں کا لینے والا. اب عبادتوں کا لینے والا کب بنتا انہیں؟ کوئی عبادت کرنے والا اور عبادت ہونا. عبادت کرنے والا عابد ہونا، عبادت ہونا، معبود ہونا، تو جملہ مکمل ہوتا. معبود ہے، اس میں مفعول ہے. یہ اس میں مفعول یعنی جس پر کام کا اثر ہوا. احمد کھانا کھایا مطلب احمد کیا ہے؟ فاعل ہے. کھانا مفعول ہے، کھایا فعل ہے. معبود اس میں مفعول ہے، عبادت فعل ہے، عابد فاعل ہے. تو معبود کب ہوتا؟ عبادت کرنے والا عابد ہونا اور عبادت ہونا، تو معبود لفظ مکمل ہوتا. اگر عابد ہی نہیں ہے، عبادت ہی نہیں ہے، یعنی عبادت بھی نہیں ہے، عابد بھی نہیں ہے، عبادت کرنے والا بھی نہیں ہے، تو پھر معبود کہاں ہے؟ نہیں، کہاں ہے معبود؟ تو اللہ تعالیٰ جب کائنات میں کوئی نہیں تھا، صرف اللہ ہی اللہ تھا، ہو کا عالم تھا، نہ عابد تھا نہ عبادت تھی، تو کیا جب پھر اللہ معبود نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت کو ایک لمحے کے لیے بھی اگر منقطع کر دیں گے تو وہ کفر ہو جاتا. اب نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، بولے ہم کفر کر رہے ہیں، ایمان والے سمجھ رہے لیکن کفر ہو رہا وہاں پہ. ایک وقت تھا نا ایسا جب اللہ ہی اللہ تھا، ہو کا عالم تھا، مخلوق تھی نہیں، نہ عابد تھا نہ عبادت تھی، تو بھی کیا اللہ معبود نہیں تھا؟ جب بھی معبود تھا اللہ تعالیٰ، لیکن معبود کو نہیں سمجھے. اب نہیں سمجھ کے پڑھ لے رہے ہیں اللہ معاف کرنے والا. کیوں معاف کرا اللہ تعالیٰ؟ کیوں قبول کرا ہمارا لا الہ الا اللہ؟ اگر اللہ تعالیٰ خالی لا الہ الا اللہ اگر بھیج دیتا تو پورے کے پورے اپن کافر تھے، اپن پورے کفر میں جاتے تھے، مشرک بنتے تھے، منافق یعنی مرتد سب بن کے جاتے تھے، کوئی ایمان والا نہیں بن کے جاتا تھا. کیونکہ لا الہ الا اللہ کو سمجھے تو ایمان والے بنتے. لیکن ہم آج تک کئی لوگ پیدا ہوئے، بڈھے ہو کے مر گئے، لیکن معبود کی فہمش نہیں ہے ان کے پاس. پھر کیا جواب دے رہے ہیں وہاں پہ؟ نہیں. کیا جنتی ہے لوگ؟ پھر کیسا؟ پھر اب موت آ گئی اپنی، اب یہاں سے سن کے چلے گئے، موت آ گئی، پھر معبود کو سمجھے نہ، پھر ایمان ہی نہیں لائے اپن، پیسہ پتا ایمان والی نہیں ہے، پھر اپن کیسا؟ پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ رکھا وہاں پر. محمد رسول اللہ کے صدقے میں بخش دیں گے اپن. معبود کو تو اپن سمجھا نہیں پوری زندگی میں، کیونکہ جو کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ پر ایمان لاتا ہے، محمد رسول اللہ پر اگر ایمان نہیں لاتا تو انہیں کافر ہی انہیں نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پہ ایمان والے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ بولنے والے نہیں یار. محمد رسول اللہ نہیں مان رہے، محمد بن عبداللہ مان رہے، میں محمد رسول اللہ نہیں مان رہے، میں لا الہ الا اللہ تو مان رہی. موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے تو ایمان والے ہے وہ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان رہی، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان رہی، لیکن لا الہ الا اللہ تو پڑھے. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ بولنے والے ہیں آج بھی، اہل کتاب نہیں ہیں آج بھی. لا الہ الا اللہ کو مان رہی لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں مان رہے لوگ. تو ایمان والے ہیں، مانتے ہیں ہم ان کو ایمان والے نہیں مان سکتے، نہیں ہے ایمان والے وہ. اگر کوئی لا الہ الا اللہ کو نہیں مانا، صرف محمد رسول اللہ کو مانا تو وہ ایمان والا ہے. انہیں لا الہ الا اللہ کو نہیں مانا، صرف محمد رسول اللہ کو مانا تو نہیں ایمان والا ہے. وہ کیسا؟ محمد رسول اللہ کو رہنے، اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو رسول کا ایمان ہے وہ میرا ایمان ہے. رسول کا ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں ان کو مان لیا. تو اس وجہ اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ محمد رسول اللہ رکھا. ان کے بخشے میں اپن یعنی محمد رسول اللہ کے صدقے میں بخشے جانے والے اپن. لا الہ الا اللہ 90% لوگوں نے سمجھ کے نہیں کہ دنیا سے سمجھا سو والا مقام مرتبہ حاصل کر لیا، نہیں سمجھا سو والا خالی جنت لے لیں گا انہیں محمد رسول اللہ کے صدقے میں. لیکن مقام اور مرتبہ دنیا میں تو اپن
1,00,000 روپے کما لی تو خاموش نہ بیٹھتے اپن، لاکھ کے بعد کروڑ کی چکر میں رہتے، کروڑ کے بعد ارب کی چکر میں رہتے، 1 گھر ہو گیا تو 2 گھر کی چکر میں، 2 گھر ہو گیا تو 4 گھر کی چکر میں، 1 گاڑی ہے تو 2 گاڑی 4 گاڑی، دنیا میں ایسے ہے اپن. لیکن دین میں، ایمان میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رائی برابر بھی ایمان رہا ہے تو بس ہے، بول کے اپن دل کی تسلی دے کے. دین میں، ایمان میں صرف رائی برابر بھی ایمان رہا تو ہم کامیاب ہو جاتے. پھر دنیا کو بھی رائی برابر رکھے تو بس نہیں، اتفاق کرنا نا دنیا کو رائی برابر پڑے، دنیا میں تو بہت ہونا بولتے، ایمان رائی برابر آتے بس ہے بول کے چلے آ رہے. نہیں، جنت میں بھی درجے ہے، اعلیٰ درجے کی جنت حاصل کرنا ہے ہمارے کو. ایمان میں بھی محنت کرنا ہے ہمارے کو، اعلیٰ درجے کا ایمان حاصل کرنا ہے ہمارے کو. لا الہ الا اللہ جو سمجھیں گا نہیں انہیں اس کے درجے بلند ہوں گے. انہیں جو شرک جلی سے بچیں گا انہیں ہمیشہ جنت میں رہیں گا. اب خالی جنت مل گئی، اب جنت میں درجے بلند کرنا ہے تو درجے بلند کرنا ہے تو شرک خفی سے بچنا پڑتا. شرک خفی سے نہیں، اللہ کو الہ جاننا، کیسا الہ نہیں، اللہ کیسا حاجت پوری کر رہا ہماری. تو یہ جو لا الہ الا اللہ ہے تو معبود کے معنی اصل میں کیا ہے؟ پھر معبود کے معنی تو کیسا دیکھیں گے معبود کے معنی ہم حقیقت میں؟ تو جو کلمہ طیبہ ہے یہ عربی میں نازل ہوا ہے، کیونکہ عرب میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہے، آپ کی زبان میں کلمہ طیبہ نازل ہوا. تو عرب لوگ کے پاس فہم دیکھنا ہے کہ معبود کس کو بولتے تھے، وہ لوگ کس کو بولتے تھے معبود. فہم دیکھنا پڑے گا کیا ہے معبود. ان سے یعنی اس دن کے اس وقت کے مشرکان مکہ جو تھے، جس شے سے ان کی حاجت پوری ہوتی تھی اس کا ایک معبود بناتے تھے وہ لوگ، بناتے تھے نا اس کا ایک معبود. پانی سے ان کی حاجت پوری ہوتی تھی، پانی پیاس بجھا تھا، حاجت پوری نہ ہو رہی تو پانی کا ایک بت بناتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے. سورج سے حاجت پوری ہو رہی ہے ہماری، سورج گرمی دے رہا ہمارے کو، انہیں حاجت روا سمجھے اس کا ایک بت بنا، اس کی عبادت کرے. پیسہ ہماری حاجت پوری کر رہا، اس کا ایک بت نہیں بنائے، اس کا ایک بت بنا کے اس کی عبادت کر رہے. ذرہ سے حاجت، جو چیز سے حاجت پوری ہوتی اس کا ایک معبود بناتے تھے، اس کا ایک بت بنا کے اس کی عبادت کرتے تھے. ایسے 360 بت تھے خانہ کعبہ میں، 360 خانہ کعبہ میں بت تھے، اس کے علاوہ بھی اور کئی بت تھے ان لوگوں کے پاس جن سے اس کی حاجت پوری تھی. تو کیا بات معلوم ہو رہی؟ معبود کس کو سمجھتے تھے وہ لوگ؟ جس سے ان کی حاجت پوری ہوتی تھی. تو بات معلوم ہوئی یہاں پہ معبود کی فہم میں کیا ہے. یہاں پہ معبود نہیں ہے، یہاں پہ الہ کے معنی معبود کے نہیں، الہ کے معنی حاجت روا کے ہے. نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے، یہ اقرار باللسانی ہونا اور اس کا یقین دل میں ہونا، تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کیا ہونا، نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے، یہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایمان کے معنی فرمائے کہ اب پوچھا گیا، جبرائیل علیہ السلام فرمائے کہ یا رسول اللہ مل ایمان یا رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزوں پر ایمان لاؤ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ ایمان لانا ہے اللہ پر، و ملائکتہ ملائکہ پر، و کتبہ کتابوں پر، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ رسولوں پر، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر قیامت کے دن پر، یوم آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر اللہ ہی کی جانب سے، اس پر ایمان لانا ہے ہمارے کو. والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا ہے. ہم اس کے اوپر ایمان لائے، ہم نہیں لائے. اب یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے. اکثریت 90% لوگ اس مہینے کو دیکھو، یہ مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھتے. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ مہینے میں اگر شادی کریں گے تو شادی کیا بولتے وہ کامیاب نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتی. یہ ہمارا یقین آج دیکھو، اگر نہیں ہے تو شادی خانے دیکھ لو جا کے پورے. 1 لاکھ کا شادی خانہ تو 25,000 میں ملتا آج کی تاریخ میں. کیوں؟ 13 دن تک شادیاں نہیں کرتے. یہ ایمان ہے اپنا. سفر کے مہینے میں شادی کرے تو کامیاب نہیں ہوتی، ہے نہیں ہمارا ایمان. ایسے کئی چیزیں ہمارے ایمان میں، بلی رستہ کاٹی تو کام خراب ہو جاتا. یہ ہم ایمان لائے. والقدر خیر، یہ 7 شے پر جو ایمان لائے، ہم 7 چیزوں پر جو ایمان لائے اس میں خیر، یہ مہینے کی نسبت سے بھی ایک ایمان ہے ہمارا.
والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر اللہ ہی کی جانب سے، اس پر ایمان لانا ہے ہمارے کو۔ خیر بھی اللہ ہی کی جانب سے، شر بھی اللہ کی جانب سے۔ بلی رستہ کاٹی، گھر پہ الو بیٹھ گیا، اور کیا ہے 13 تہذیب کے وقت منگل کے دن کچھ کام نہیں کرنا، یہ کیا ہے سب چیزیں؟ یہ توہمات ہے، یہ پورے یہ وہم ہے، یہ وہم منافقت کی علامت ہے، یہ نفاق کی علامت ہے، یہ نفاق کی علامت ہے، یہ نکلنا ہے، یہ ہمارے اندر سے نکلنا ہے۔ آج دیکھو، آج اس کے اوپر ہم عمل کرنے بولتے تو آج یہ ظاہر دکھ رہا ہمارے شادی خانے خالی کیوں ہیں؟ نہیں بھائی، یہ مہینہ گزرنے کا، ہاں اگر اس کے بعد کا مہینہ بہت مبارک مہینہ، اس سے مبارک مہینہ ہے 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے بول کے اگر وہ عقیدے سے کر رہی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس مہینے کو منوج نہیں بول سکتے، نہیں، کیونکہ اس مہینے میں کس کی شادی ہوئی سب کو معلوم ہے، نہیں، کس کی شادی ہوئی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس مہینے میں ہوئی۔ پھر ہم کیسا بول سکتے یہ مہینہ منوج ہے بول کے؟ ہم اہل بیت کے چاہنے والے، اور ہمارے جماعت میں یہ سب خرابیاں، نہیں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس مہینے میں ہوئی، پھر اس مہینے کو منوج بول کے ہم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آج ہماری جماعت میں چاہیے یہ عقیدہ، غیر جماعتوں میں نہیں ہے یہ عقیدہ، نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ توہمات ہے، وہم ہے ہمارے اندر، وہم، یہ منافقت ہے، یہ وہم ہے ہمارے اندر، یہ وہم کو نکالنا، یہ وہم کو نکالنا ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ پر ایمان جیسا لانا ویسا نہیں لائے۔ اللہ پر ایمان کیسا لانا؟ اللہ پر ایمان کیسا لانا؟ ایمان مجمل اگر ہم دیکھیں گے، ایمان مجمل میں دیکھیں گے کیا ہے؟ اللہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و خبرت جمیع احکامہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے تمام جیسا صفاتوں میں، جیسا انہیں اپنے ناموں میں ہے۔ ہم ایمان لائیں اللہ جیسا اپنے ناموں میں ویسا ایمان لانا ہے ہمارے کو، لائے ہم ویسا ایمان۔ اللہ رازق ہے، اللہ رازق ہے، رزق کا دینے والا اللہ ہی ہے۔ اب ہمارا ایمان ہے اللہ رازق ہے، بولیں کیا یقین ہے ہمارے اندر؟ اللہ رازق ہے، اللہ رازق ہے، ہمارا توجہ کدھر ہے؟ اللہ رازق، اللہ رزق کا دینے والا ہے، رزق کا دینے والا۔ کیا رزق ہے اللہ کا؟ ہم رزق بولے تو کھانے کو سمجھ رہے، صرف نہیں کھانے کو، یہ کھانا یہ رزق سمجھ رہے ہم، یہ 2 فٹ کے اوپر جو پیٹ ہے نا، یہ پیٹ کو رزق دینے والا اللہ ہے سمجھ رہے ہم۔ بے شک اس کا رزق، یہ رازق اللہ ہی ہے اس کا، نہیں۔ رزق کے معنی دینے کیا دے، جو چیز کی ضرورت، جو چیز ہم کو مل رہی ہے وہ تمام کی تمام کا رازق اللہ ہے ہمارا۔ صرف ہماری حد، ہماری حد کہاں تک ہے؟ صرف کھانے تک ہی ہے۔ رزق بولتا ہم کھانے کو، تو ہمارے رزق صرف کھانا نہیں ہوتا، جو چیز مل رہی ہے ہمارے کو دینے والے کو رازق بولتے۔ ہمارے سر، یعنی سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب چیز دے رہا ہمارے کو اللہ تعالیٰ۔ اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم بھی ہے، مانگنے پر دیتا ہے، یہ رحیم کی صفت ہے، یہ مانگنے پر دیتا ہے ہماری ضرورت کو۔ ہم کو کوئی چیز ضرورت ہے تو ہم جب مانگتے ہیں اللہ سے تو ہم کو وہ حاجت ہماری اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، ہم اللہ سے مانگے اللہ میں ہمیں پیسہ کی ضرورت ہے، دیتا اللہ تعالیٰ، یہ دینے کی صفت، مانگنے پر دے رہا اللہ تعالیٰ۔ لیکن کیسے کئی چیزیں ہمیں کو اللہ تعالیٰ دے رہا بغیر مانگے کے دے رہا، کیوں؟ وہ رحمان بھی ہے، وہ متصف بصفات کمال ہے، وہ ہماری ضرورت کو جان کے ہم پر رحم کھا کر ہم بغیر پوچھے کے ہم کو دے رہا، وہ ہم کو احساس ہی نہیں ہے اس کا، ہم کو احساس ہی نہیں ہے اس کا۔ آنکھ ہے، آنکھ ہے، آنکھ کو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ بصارت کی ضرورت ہے، نظر کی ضرورت ہے۔ کون دے رہا نظر؟ یہ آنکھ ہم کما کے لا رہے ہیں، 24 گھنٹے کی نظر لے کے رکھ لی ہے ہمارے پاس، پھر ختم ہونے سے پہلے پھر لا کے رکھ لے رہے نظر۔ کون دے رہا نظر؟ یہ کئی لوگ کو آنکھ ہے مگر بنا ہی نہیں ہے، بنا ہی نہیں ہے، دے رہا اللہ تعالیٰ، رازق ہے انہیں۔ ایمان لانا ہے، اس بات پہ ایمان لانا ہے کہ ہر شے کا دینے والا اللہ میرے کو نظر دے رہا۔ کان ہے، کئی لوگ کو کان ہے پر سنے نہیں آتا، بہرے رہتے، سننے کی صفت یہ کان میں نہیں ہے، یہ اللہ سنا رہا، جس کو چاہے اس کو سناتا اللہ تعالیٰ، جس کو چاہے اسی کو دکھاتا اللہ تعالیٰ۔ زبان ہے، کئی لوگ کو زبان ہے لیکن گونگے بول نہیں سکتے، ہے زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے، کیوں؟ یہ زبان میں کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ دے رہا، اللہ کا کلام ہے یہ، اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ کا ہے۔ تو ایک اسم پہ خالی اتنا ہم توجہ کریں گے تو ایسا حاجت پوری کرا رہا ہماری،
اگر یہ پلک ہم مار رہے ہیں، ہم ہر کوئی دیکھو کچھ سیکنڈ میں پلک مارتے رہتے، ہم پلک مارتے رہتے. یہ کیا ہے پلک مارنا؟ یہ پرورش کر رہا اللہ تعالیٰ ہماری. یہ ربوبیت کی یعنی ربوبیت کا فیضان ہے اللہ کی. اللہ شے ناقص کو الگ کرتی پرورش کرتا ہے. یہ رب ہے، یہ رب کی صفت ہے. رب کی صفت ہے یہ اللہ رب ہے، بلکہ ہماری جو پلک کی پرورش کر رہا اللہ تعالیٰ، اس کو جو رزق دے رہا اللہ تعالیٰ، کیا چیز کی ضرورت ہے اس کو پلک کیوں مار رہے ہیں ہم؟ کبھی دیکھو تم ہم کبھی دیکھنا تھوڑی آنکھوں کو لے کر، بعد میں آنکھ میں پانی آ جاتا، پلک مارنا پڑتا. ہم کو معلوم ہے کیونکہ یہ آنکھ کے مالک ہم نہیں ہے، یہ آنکھ کا مالک اللہ ہے. مالک اپنی ملک کی پرورش کرتا نہیں، مالک ہی ملک کی پرورش کرتا. جو ہم سو جاتے نا، ہم جو سو جاتے یہ ہمارے اختیار میں نہیں، نیند یہ اللہ کے اختیار میں. ہم کو سلاتا اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اگر ہم سوئیں گے تو ہمارا جسم پھر ایکٹیو رہتا. فون جیسا فون خود بخود چارجنگ ہوتا، جا کے اس پہ چارجر کو جا کے انہیں خود آواز دیتا کہ میرے چارجنگ کرو، بلکہ انہیں خود جا کے نہیں، ہم چارجنگ کرتے اس کو. کیوں؟ انہیں بجھتے رہتا انہیں، پھر ہم اس کو چارجنگ کرتے نہیں، چارجنگ کرتے نا اس کو. ویسے اللہ تعالیٰ بھی ہم کو سلا کے چارجنگ کر رہا. اگر اللہ تعالیٰ ہماری نیند اڑا دیا، اگر نیند ہمارے اختیار میں دیا، ہم جب چاہے سونا جب چاہے اٹھنے کا اگر ہمارے اختیار میں دیا نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوتے ہیں ہم خالی کام 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 کرتے نہیں کرتے. کام کرتے کرتے اتنا تھک جاتے ہم کہ اب سونا ہی سونا ہے بغیر سے. بھائی 1 گھنٹہ تو بھی سو کے اٹھتا ہوں بولتے نہیں، بولتے مجبور ہو جاتے وہاں پہ، مجبور ہو رہے نہیں ہو رہے وہاں پہ. کیوں؟ یہ جسم کا مالک اللہ ہے، اس کی پرورش اللہ کر رہا ہماری. کیوں؟ اب انہیں تھک گیا، اگر اور کام کریں گا تو انہیں نہیں خراب ہوتا اس کا جسم، بیکار ہو جاتا ہے. یعنی جلد سے جلد اس کے یعنی جتنے چیزیں خراب ہو جاتے ہیں اس کو آرام دینا ضروری ہے. تو اس کو نیند دیتا اللہ تعالیٰ. یہ جسم پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، کیوں؟ اس کا مالک اللہ ہے. اس کو آرام دینا. اور مجبور دیکھو ہم مجبور ہوتے سونے پہ نہیں ہوتے مجبور. کیوں؟ اس کے مالک اپن نہیں، ہمارا اختیار اس کے اوپر نہیں چلتا. آنکھ کی جو پرورش کر رہا تعالیٰ، جو پلک مارنے کی جو ہمارے کو پرورش، پلک سے جو ہماری آنکھ صاف کر رہا، کیا ہے یہ صاف؟ اولیاء اللہ مثال دے کے فرماتے کہ جو ہم گاڑی چلاتے ہیں اس کے اوپر جو سامنے جو آئینہ رہتا ہے نہیں، اس کے اگر اوپر اگر ہم وائپر ماریں گے بغیر پانی مارے کے تو کیا ہوتا؟ اسکریچز آتے ہیں آئینے پہ نہیں. تو یہ آنکھوں کو کیا کر اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں پہ وائپر لگایا. یہ جو 2 پلکا ہے نا، یہ وائپر کا کام کرتے ہیں. یہ 2 وائپر ہے. یہ ہم کو نہیں معلوم تھا. ہم مانگے پیدا ہونے سے پہلے، ہم پیدا ہونے سے پہلے مانگے اللہ ہماری ضرورت کو جان کے، ہماری حاجت کو پہچان کے ہم پر رحم کر کے یہ 2 پلکاں دیا. ہم مانگے نا اللہ سے پلکاں دیو، آنکھ دیو، ہاتھاں دیو، پیراں دیو. پورے تیار ہو کے نکلے نہیں نکلے نہیں. ہم آنے کے بعد اللہ میرے کو 2 ہاتھ دے، پھر ہاتھاں دیا، پھر ہم آپ کو پیر دے، پھر پیر دیا، پھر آنکھ دے. منگے کیا؟ نہیں. یہاں پر آنے کے بعد میں جو چیز کی ضرورت پڑی اس کی حاجت کو ہم اللہ سے پوری کر رہے ہیں مانگ کے. لیکن ہم آنے سے پہلے اللہ کو معلوم تھا دنیا میں اس کو کیا کیا چیز کی ضرورت ہے. رحم کھا کر ہم کو وہ چیزیں دیا اللہ تعالیٰ. یہ رحمان کی صفت ہے اللہ کی. بغیر مانگے کا ہماری حاجت کو پوری کرتا اللہ تعالیٰ. تو اب آنکھ کی پرورش بغیر مانگے کر رہا اللہ تعالیٰ. ہم مانگ رہے ہیں اللہ میری آنکھ کی حاجت یعنی پرورش کر، بول کے خود بخود اللہ تعالیٰ پرورش کر. آنکھ کو صفائی، آنکھ کو صاف کر رہا. وائپر مارا تو وائپر کو پانی بھی ہونا پڑتا نا، تو آنکھوں میں پانی بھی چھوڑ رہا اللہ تعالیٰ. نہیں چھوڑا. گاڑی میں جو وائپر میں پانی آتا گاڑی خود ڈال لیتی. وہ کس کو احساس رہتا اس کا؟ گاڑی کو احساس رہتا، گاڑی کے مالک کو احساس رہتا. مالک نہیں، گاڑی کے وائپر میں جو پانی جہاں اسٹاک کرتے ہیں وہاں پہ مالک کیا کرتا؟ ارے پانی ہو گیا بلکہ کیا کرتا؟ مالک پانی ڈال کے رکھتا اس کو. کیوں؟ اگر دھول بیٹھی تو یعنی میں اگر وائپر ماروں گا تو آئینے پہ پانی کے ساتھ وائپر چلائے تو آئینہ خراب نہیں ہوتا، بلکہ گاڑی کو فکر نہیں، گاڑی اپنی جگہ مست ٹھہری ہوئی انہیں. مگر مالک جو ہے نا اس کو اس کی فکر ہے، اس کو وائپر میں پانی ڈال کے رکھتا پہلے سے انہیں نہیں. جب اس کو ضرورت پڑی اور دیکھو گاڑی کے اوپر جب دھول بیٹھ گئی بھی تو گاڑی اپنے سے وائپر آٹومیٹک نہیں رہتی. آج کل آٹومیٹک گاڑیاں نکلی ہوں گے لیکن اس میں بھی جیسے پروگرام سیٹ کر کے رکھا نا، کون کرا ہے اس سے پروگرام سیٹ نہیں. چابی گاڑی کو ہم چابی دے کے رکھتے ہیں، خود بخود نہیں چلتی گاڑی، خود بخود نے چابی لے لیتی. پروگرام سیٹ کرنا پڑتا نا ہمارے کو، سیٹ کرے تو جو آٹومیٹک چلتا انہیں جب ضرورت پڑتی نہیں. لیکن جو مینول گاڑیاں ہیں جب سامنے ہم کو جب دھول رہتی تو ہم اس کو وائپر میں پانی ڈالتے، یعنی جب وائپر مارتے تو کیا کرتے؟ پانی بھی خود بخود پانی بھی آتا، اس میں آتا نہیں آتا، پانی کا کھول کے وائپر مارتے. کیوں؟ مالک کو احساس ہے کہ بغیر پانی کے اگر میں وائپر ماروں گا تو آئینہ خراب ہو جاتا ہے. بول کے گاڑی جا کے بھر لی نہیں پانی، گاڑی خود بخود وائپر نہیں ماری، گاڑی اپنے کے ٹھہری ہوئی ہے نہیں ہے. لیکن اس کی پرورش کون کر رہا ہے؟ مالک کر رہا. مالک پرورش کر رہا. تو ایسا ایمان لانا ہے ہمارے کو بھی اللہ پہ. ہم جو الٹا ہے، ہم اب جو گاڑی ہے، کار ہے یا بائک ہے، جو بھی ہے، گاڑی آ رہی بولتے، ہم نہیں بولتے. ہمارے ذہن دیکھو اولیاء اللہ گاڑی آ رہی سو نہیں دیکھتے. اللہ والے اپنے مریدوں کو بتا دے گاڑی آ رہی، جھوٹ دے کر نہیں پورے جنے اپن گاڑی آ رہی.
صحبت شیخ میں آنے سے پہلے گاڑی آ رہی سے دیکھتے تھے ہم، ارے ہٹو ہٹو گاڑی آ رہی بولتے نہیں بولتے، جھوٹے ہیں اپن گاڑی آ رہی گاڑی کہاں آتی بھائی؟ گاڑی آتی نہیں، گاڑی نہیں آ رہی، گاڑی کو لے کے آ رہا اندر ڈرائیور، اس کا مالک لے کے آ رہا نہیں، گاڑی خود بخود آ سکتی نہیں آ سکتی، جھوٹ بول رہے ہیں اپن نہیں، میں دیکھ رہا ہوں میں کہاں سے دیکھ سکتا ہوں نہیں، میں زندہ ہوں میں کہاں سے زندہ ہوں؟ جس طرح گاڑی آ رہی وہ جھوٹ بول رہے ہیں اپن، وہ ایسا بھی نہیں ہے، لیکن سمجھ بول رہے ہیں بھی جھوٹ، سننے والا بھی جھوٹ سن کے صحیح سمجھ رہا ہے، گاڑی جا رہی سمجھ رہا ہوں، سننے والا بھی غلط سن رہا ہے، بولنے والا بھی غلط بول رہا ہے، ایسے اپنے غلط بولنے کی اور غلط سننے کی عادت ہوگی اپنے کو نہیں، گاڑی آ رہی، گاڑی کہاں سے آ سکتی بھائی؟ گاڑی کیسے آتی؟ گاڑی کو لے کے آ رہا کوئی اس میں سے نہیں، گاڑی کون لے کے آ رہا؟ گاڑی کا مالک لے کے آ رہا نہیں، مالک گاڑی میں نہیں ہے تو گاڑی جیسی ہے وہیں سے ہٹتی ہے جگہ پہ سے، تو مالک اس کے ساتھ ہوتا ہے، ساتھ ہو کے کیا کرتا ہے؟ اس کو چلاتا ہے اس کو، تو ہم دیکھو گاڑی لے کے آ رہا نہیں بولتے، گاڑی آ رہی بولتے نہیں، اسی طرح ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ میں کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا ہوں، میں توجہ بحق رکھنا، ہمیں کام ہر چیز جو ہے نا اللہ کی طرف جانب سے ہو رہی ہے، ہمیشہ ہر آن اللہ کی طرف متوجہ رہنا، کیسا؟ گاڑی سے سمجھیں گے اپن اس کو بھی، ہم پھر کام نہیں کرنا، کیا کاروبار نہیں کرنا، تجارت نہیں کرنا، دکان نہیں چلانا، نوکری پہ نہیں جانا، بیوی بچے ہیں ان کی روزی دیکھنا، اسکول کی فیس دیکھنا، کاروبار سب ہے نا لگے ہوئے چلا، چھوڑ دینا کیا جنگل میں جا کے بڑھ جانا کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، پورے کام کرتے ہوئے مولا کی طرف متوجہ رہنا نہیں۔ اب جو ڈرائیونگ 4 ویلر جو گاڑی چلاتے ان کو بات اچھی سمجھ میں آتی، بازو بیٹھے والوں کو بھی سمجھ میں آتی نہیں، گاڑی چلاتے وقت کیا کیا چیز استعمال کرتے ہم؟ سب سے پہلے اسٹیئرنگ رہتا ہمارے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں اسٹیئرنگ رہتا، دوسرے ہاتھ میں گیئر رہتا، 2 پیراں کیا رہتے؟ ایک پیر پہ 2 پیراں بریک، ایکسلیٹر اور کلچ کے اوپر 2 پیروں سے ہم کور کرتے رہتے نہیں، پھر بازو کوئی بیٹھے تو ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں اپن، اس کے متوجہ بھی، کاروبار کی بات چل رہی، دین کی بات چل رہی، کچھ بھی ایک ڈیل چلتے رہتی، اس سے بات چیت ہو رہی، پیچھے 2 جنے 4 جنے بیٹھے ان سے بھی بات چیت ہو رہی، پوری ہر جگہ پورا ذہن اپنا گھر کی بات تو گھر پورا ذہن میں چل رہا اپنے، لیکن چلانے والا دیکھ رہا کہاں پہ؟ چلانے والا دیکھ رہا کہاں پہ؟ انہیں چلانے والے کی نظر کہاں پہ ہے؟ کدھر متوجہ ہے؟ انہیں توجہ کدھر ہے اس کی؟ راستے پہ اس کی توجہ، پورے کام کرا لے توجہ راستے پہ، کام پورے کرا انہیں، اسٹیئرنگ سنبھال رہا، گیئر سنبھال رہا، بریک، کلچ پلیٹ، ایکسلیٹر نہیں، آزو بازو سے سب ماحول سے واقف ہے انہیں، ادھر جنگل ہے، ادھر کھیتا ہیں، ادھر روڈ ہے، ڈامبر روڈ ہے، اوپر آسمان ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، رات ہے، دن ہے، سب احساس ہے اس کو، لیکن توجہ پوری راستے پہ اس کی، سب کر رہا نہیں بھائی، میں گاڑی چلا رہا ہوں بات نہیں کرتا ہوں بولتا کیا انہیں نہیں بھائی، میں بریک نہیں مارتا ہوں خالی اسٹیئرنگ سنبھالتا ہوں بولتا نہیں، پوری چیزیں کر رہا، کر کے توجہ کدھر ہے اس کی؟ توجہ نظر اس کی کیا ہے؟ توجہ کہاں ہے؟ راستے پہ، اگر راستے سے یہ تمام چیزوں سے توجہ ہٹی تو اس کو کچھ بھی نہ ہوتا اس کو، لیکن راستے سے توجہ ہٹی تو خسارہ ہو جاتا، مر جاتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا نہیں، گیئر پہ سے پیر ہٹ گیا پرابلم نہیں ہے، اسٹیئرنگ پہ سے ہاتھ ہٹا پرابلم نہیں ہے، یعنی بریک پہ سے پیر ہٹا پرابلم نہیں ہے، کسی بات کرو یا نہ کرو، دھوپ رہنے دو چھاؤں رہنے دو، تو توجہ رہی نہیں رہی پرواہ نہیں ہے، لیکن راستے سے اگر توجہ ہٹی تو نہیں، نقصان ہوتا، حادثہ ہوتا نہیں ہوتا؟ کیسا چلا رہے ہیں تم گاڑی؟ پوری چیزیں استعمال کر، ہر بات چیت کر رہے ہیں، ہاتھ مصروف ہے، پیر مصروف ہے، ذہن ہر چیز مصروف ہے، اپنی کان ہر چیز مصروف ہے، لیکن توجہ راستے پہ ہماری، اسی طرح توجہ مولا کی طرف رہنا، ہماری کاروبار بھی کرنا، تجارت بھی کرنا، بیوی بچے نوکری ہر چیز کرنا، لیکن توجہ مولا کی طرف رکھنا، صرف توجہ اللہ کی طرف رکھنا، کھڑے بھی تو توجہ اللہ کی طرف رکھنا، بیٹھے بھی تو توجہ اللہ کی طرف رکھنا، لیٹ بھی کہتے توجہ اللہ کی طرف رکھنا، بخیر سب کام کرنا۔ اب لوگوں کو دیکھتا بھائی انہوں اللہ والے کہتے کاروبار بھی کر رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، بیوی بھی کر رہے ہیں، بچے بھی کر رہے ہیں، گھراں بھی بنا رہے ہیں، لگژری گھراں بنا رہے ہیں، مرسڈیز کار میں پھر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، پھر انہوں اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ نہیں، ولیوں کے سردار پیران پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، پانی کے جہازوں کا کاروبار تھا آپ کا؟ نہیں، اس دور کے کروڑپتی تھے آپ ارب پتی تھے؟ نہیں، ولایت کے مقام پہ پہنچے نہیں پہنچے؟ دولت کمانے سے، لگژری لائف گزارنے سے ولایت کا مطلب نہیں، ولایت کا تعلق کچھ بھی نہیں ہے۔ دولت رکھ سکتے نہیں، دولت گاڑی بنگلہ ہر چیز رکھ سکتے، تمام کے تمام چیزوں رکھ کے ولایت کے درجے بھی پہنچ سکتے۔ یہ ہمارے آقا پیران پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بتا کے چلے گئے دنیا میں۔ دیکھو ایک وقت کا واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے، اپنے ایمان کی تجدید کا سماعت فرمائیں گے کہ ایک مرتبہ آپ کا پانی کاروبار کیا تھا؟ آپ کا پانی کے جہازوں کا کاروبار تھا، آپ کا شپنگ کا کاروبار تھا آپ کا، یعنی یہ سامان ادھر سے وہ شہر کو جانا، وہاں سے ادھر آنا تھا۔ آپ ایک بار جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اطلاع آئی کہ
آپ کے جو جہاز جو مال لے کے جا رہے تھے وہ پورے غرق ہو گئے، صابن سمیت پانی میں غرق ہو گئے، تو آپ کیا فرمائیں؟ الحمدللہ۔ کچھ دیر کے لیے اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوئے، مراقبے میں گئے، جا کے الحمدللہ فرمائیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں پھر آپ خطبے میں پھر مصروف ہو گئے، پھر اطلاع کہ جو جہاز تھا پانی کا جو جا رہا تھا جو غرق ہو گیا وہ دوسروں کا جہاز تھا، ہمارا جو جہاز تھا پانی کا وہ جو ہے سو بندرگاہ پہ پہنچ گیا صحیح سلامت، سامان بھی اتر گیا، وہ ہمارا جہاز نہیں تھا وہ اطلاع۔ پھر آپ قلب کی طرف متوجہ ہوئے، پھر الحمدللہ فرمائیں۔ اب بعد مرید آپ خاموش نہیں بیٹھتے، نہیں پوچھتے حضرت یہ کیا ماجرا ہے، نقصان ہوا تو انا للہ پڑھنے کا ہے، فائدہ ہوا تو الحمدللہ پڑھنے کا ہے، لیکن آپ نقصان میں بھی الحمدللہ فرمائیں، فائدے میں بھی الحمدللہ فرمائیں۔ کیا ماجرا ہے یہ؟ تو فرمائیں کہ جب میرا کوئی اطلاع ملی کہ میرے پانی کے جہاز مال سمیت غرق ہو گئے، تو میں اپنے قلب پہ نظر ڈال کے دیکھا کہ میری قلب میں کچھ پریشانی آئی کیا، نقصان کی کچھ تکلیف ہوئی کیا میرے کو؟ نہیں، کچھ تکلیف ہوئی کیا؟ کچھ بھی تکلیف نہیں، جیسا میرا قلب پہلے تھا ابھی بھی ویسی قلب ہے، تو میں الحمدللہ فرمایا۔ یعنی نقصان ہوا بھی تو آپ کو تکلیف نہیں، نقصان بھی ہوا تو آپ کو تکلیف نہیں، پھر جب اطلاع کہ وہ جہاز آپ کے نہیں تھے، آپ کے جہاز صحیح سلامت پہنچ گئے، پھر بھی آپ الحمدللہ بولے۔ میں اس بات سے بولا کہ پھر میں اپنے قلب پہ نظر ڈالا کہ یہ مال یعنی مال بچنے سے میرا فائدہ ہونے سے میرے دل میں کچھ خوشی محسوس ہوئی کیا؟ نہیں ہوئی، پھر جیسے کہ ویسی سے میرا دل ہے، تو میں الحمدللہ فرمایا۔ تو یہ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی دولت رکھنا ہے لیکن دل میں نہیں رکھنا ہے، اس کو دولت رکھنا ہے، جائیداد رکھنا ہے لیکن دل میں نہیں رکھنا ہے۔ ہر چیز کا ایک مقام ہے، ہر چیز کا ایک مقام ہے، وہ ادب ہے، ادب ہے۔ مشتمل دین میں دوسرے مقام پہ ادب آتا ہے، کیونکہ اولیاء اللہ جو دین ہم کو سمجھا رہے ہیں یہاں پر، اسلام، ایمان، احسان، یہ کامل دین ہے، یہ اصل دین ہے یہ، لیکن 5 مشتمل دین بھی ہے۔ اگر وہ مشتمل دین پہ عمل نہیں کریں گے تو یہ تینوں یہ علم آتے رہیں گے تو نکلتے جائیں گا۔ تو مشتمل دین جو ہے نا 5 ہے، وہ کیا ہے؟ عقائد، آداب، عبادات، معاملات اور تعزیرات۔ عقائد سب سے پہلے عقائد کے ساتھ ہی آداب رکھے اللہ والے، کیوں؟ بے ادب بے دین، با ادب با دین۔ ادب کیا ہے؟ شے کو اس کے مقام پہ رکھنا۔ کئی وقت سمجھا ادب کے معنی جھک کے سلام کرنا، فرشی سلام کرنا، قدم بوسی کرنا، یہ ادب نہیں ہے، یہ تعظیم ہے، یہ تعظیم ہے۔ یہ ادب کیا ہے؟ ادب کے معنی شے کو اس کے مقام پہ رکھنا، یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ مثال کے طور پر ٹوپی 100 روپے کی ہے، چپل 1000 روپے کی، تو ہم چپل کہاں رکھ کے آتے ہم؟ چپل مہنگی ہے نا، سر پہ رکھ کے لانا، ٹوپی 100 روپے کی باہر رکھ کے آنا نا، لیکن کیا کرتے ہیں ہم؟ قیمت کو نہیں دیکھ رہے۔ ادب کیا ہے؟ چپل باہر چھوڑ کے آنا۔ اگر وہی اگر ہم سر پہ رکھ کے آ گئے تو کیا بولتے سب لوگ؟ ارے کیا بے ادب ہے بھائی، چپل باہر چھوڑ کے بولتے نہیں بولتے نہیں۔ تو مطلب کیا ہو رہا؟ ٹوپی کے مقام پہ ٹوپی رہنا، چپل کے مقام پہ چپل رہنا، قیمت کتنی بھی رہنے دو، ٹوپی مہنگی رہنے دو یا سستی رہنے دو، چپل مہنگی رہنے دو سستی رہنے، نہیں، مقام کیا ہے؟ چپل کا باہر ہی ہے، ٹوپی کا مقام سر پہ نہیں۔ تو ادب جو ہے نا شے کو اس کے مقام پہ رکھنا ادب ہے۔ تو دنیا کو دنیا کے مقام پہ رکھنا، بیوی کو بیوی کے مقام پہ، بچوں کو بچوں کے مقام پہ، ماں باپ کو ماں باپ کے مقام پہ، دولت کو دولت کے مقام پہ، اللہ اور اس کے رسول کے اللہ اور اس کے رسول کے مقام پہ رکھنا۔ بیوی کا مقام بغل میں ہمیشہ ساتھ رکھنا، بیوی کو چھوڑنا نہیں، اس کا مقام ہے، دل میں نہیں آنا بیوی، اس کا مقام دل نہیں ہے، ہمیشہ ساتھ رکھنا بیوی کو۔ بچوں کا مقام گود ہے، ہمیشہ گود میں رکھنا بچوں کو، ہمیشہ گود میں رکھنا، اس کا مقام ہے بچوں کا۔ ماں باپ کا مقام پلکوں پہ، ہمیشہ پلکوں پہ رکھنا، ان کا مقام ہے۔ ماں باپ کو بھی دل میں نہ رکھ سکتے، ان کا مقام پلکوں پہ رکھنا ہے ماں باپ کو۔ دولت کا مقام تجوری ہے، جیب ہے، بینک ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ تھوڑی ہے تو جیب میں رکھنا ہے، زیادہ ہے گھر میں رکھنا ہے، اور زیادہ تو بینک میں رکھنا ہے، دل میں نہیں رکھنا ہے اس کو نہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا مقام کہاں ہے؟ یہاں ہے، دل میں ہے۔ جو دل میں اللہ اور اس کے رسول ہے نا، تو پیرانے پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھے کہ دنیا کا نقصان ہوا تو میرے دل میں فرق پڑا کیا؟ نہیں پڑا۔ کیوں؟ وہ ملک اللہ کی تھی، وہ ملک اللہ کی تھی، تکلیف اللہ کو ہونا، میرے کو کہیں کو ہونا نہیں۔ اگر ہم بھی ہمارے اگر نقصان میں اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو نقصان ہی نہ تھا پہلے تو۔ اللہ یہ تیری ملک ہے بول کے اگر چلے گھر کھلا چھوڑ کے چلے انشاءاللہ، گھر کھلا چھوڑ کے چلے آؤ، یہ اللہ تیری ملک ہے، ایمان کے ساتھ 1 سال تک چوری نہ ہونا گھر میں، ایمان رہنا ویسا، یہ ملک تیری ہے ہمارا، اس کی بات تو کر لے۔ ہم کیا سمجھ رہے میرا گھر ہے بول کے 10 لاکھ ڈال کے جا رہے ہیں، ادھر 1 لاکھ ادھر 1 لاکھ، 100 لاکھ پورے لاکھ توڑ کے لے کے جاتا ہوں نہیں، یقین ہی نہیں اللہ کا ہے بول کے، ہمارا ہے، ہمارا اللہ میں تیرا ہے، تو حفاظت کر لے بولتا اللہ تعالیٰ، تو کر لے حفاظت، کیا کر سکتے، جا کے آتے چوری، کیمرے لگاؤ، سیکورٹی گارڈ رکھو، کچھ بھی رکھو، چوری ہوتی نہیں۔
لیکن حکمت پوری اپنانا ہے، لاک ڈالنا ہے، توکل اللہ کے اوپر رکھنا ہے، اللہ دے، اللہ کی مل کے اللہ تیرے حوالے ہے۔ تو لہذا تو ہم کو چاہیے کہ دین جو ہے نا، مشتمل دین میں جو ہے نا آداب بھی ہے، شے کو ادب کیا ہے، شے کو اس کے مقام پہ رکھنا ادب ہے، نہیں جھک کے سلام کرنا، پیٹ میں منڈی ڈالنا، پہنا پڑنا، یہ تعظیم ہے، یہ تعظیم کرنا ہے، یہ ادب کیا ہے، شے کو اس کے مقام پہ رکھنا۔ تو اللہ رسول کو کہاں رکھنا ہے؟ دل میں رکھنا ہے۔ کیوں؟ شرط ہے یہ دل میں رکھنا، شرط اگر پوری نہیں ہوئی تو مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ ایمان کی تو شرط ہے اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل میں تصدیق ہونا۔ اللہ حاجت روا ہے، اللہ کی سوا کوئی حاجت روا نہیں، یہ دل سے اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق دل سے ہے اس کا۔ تو یعنی مشتمل میں پہلے عقائد ہے، دوسرا آداب ہے، تیسرا عبادت ہے، عبادت کو تیسرے مقام پہ رکھے اللہ والے۔ چوتھا معاملات ہے، لین دین، ایک دوسرے کاروبار تجارت، لین دین، لینا دینا تجارت، یہ چوتھے مقام پہ۔ پانچویں مقام پہ کیا ہے؟ تعزیرات، جس ملک میں رہتے ہیں ہم اس ملک کے قانون کی پابندی کرنا، اس ملک کے قانون کے خلاف کام نہیں کرنا۔ کل 15 اگست ہے، کل یوم آزادی کا دن ہے، کل پورے لوگ جھنڈے چڑھا رہے، خوشیاں منا رہے، منانا بے شک ہمارے کو بھی حق ہے، ہم بھی منانا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے قوانین کی بھی ہم پہ عمل کرنا۔ جھنڈا تو چڑھا رہے ہیں لیکن اس قانون پہ عمل کر رہے نہیں کر رہے، اگر نہیں کر رہے تو یہ دین سے دین کا تعلق ہے یہاں کے قانون سے، اور وطن سے محبت کرنا سنت رسول ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وطن سے مکہ سے محبت کرے، لوگ یہاں کی تکلیف دے رہے تھے، چھوڑنا پڑا میرے کو، مکہ سے محبت دی، آپ کو اپنے وطن سے محبت دی۔ ہمارا وطن کیا ہے؟ ہندوستان ہے ہمارا وطن، ہم کو بھی محبت ہونا، سنت رسول ہے یہ، اپنے وطن سے محبت کرنا۔ لیکن یہاں کے جو تعزیرات ہے، تعزیرات پہ بھی عمل کرنا ہے۔ تعزیرات کیا ہے؟ قانون پہ، یہاں کے قانون پر عمل کرنا۔ کیا ہے یہاں کا قانون؟ چھوٹے سے چھوٹا قانون ہے یا بڑے سے بڑا قانون ہے، شرط یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہنا، شریعت کے خلاف نہیں رہنا۔ ہمارے جو شریعت ہے، شریعت کے دائرے میں اگر ہے یہاں کے قانونات تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے ہمارے کو ضروری ہے۔ مشتمل دین میں ہے یہ بھی، چھوٹے سے چھوٹا قانون، جتنے بھی قانون ہیں اس کے اوپر پابندی کرنا۔ ہم کئی قانون ہیں ایسے، کئی قانون ہیں ایسے، ہر قانون پہ عمل کرنا ہے ہمارے کو۔ جتنے بھی قوانین ہیں ہمارے ہندوستان کے، تمام قوانین پہ عمل کرنا ہمارا، یہ ہمارے کو یہ دین میں شامل ہے۔ یہ بھی اولیاء دین میں رکھے، یہ بھی کیوں؟ دین میں تکلیف نہ ہونا۔ اگر ہم قانون کے خلاف کریں گے تو دین کا کام نہیں کر سکتے، باغی کہلاتے ہم، باغی کہلاتے، دین کا کام نہیں کر سکتے۔ عقائد بھی خراب رہیں گا تو دین نکل جاتا ہمارا، آداب بھی اگر ہمارے نہیں رہیں گے، بے ادب رہیں گے بھی تو ہمارا دین چلے جاتا، اور عبادت نہیں کریں گے بھی تو دین چلے جاتا ہمارا، اور معاملات بھی صحیح نہیں رہیں گے تو بھی دین چلے جاتا، تعزیرات پہ بھی اگر نہیں رہیں گے ہم تو دین ہمارا چلے جاتا۔ تو اولیاء اللہ سمجھائے ہمارے، سکھائے ہمارے کو کہ قانون کی بھی پابندی کرنا، یہاں کی قانون کی بھی پابندی کرنا۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ یہ 5 مشتمل ان شاء اللہ آگے تک ہم سمجھیں گے اس کو، یعنی دین میں شامل ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین میں شامل ہے۔ اس کی مثال ایسی دیتے ہیں اولیاء اللہ کہ ایک گھڑا، ایک مٹی کا گھڑا ہے، اس میں 5 سوراخاں ہیں، اگر ہم نل کھول کے رکھ دو بھرتا ہونے، علم آ رہا، بہترین علم آ رہا، اسلام کا علم، ایمان کا علم، احسان کا علم، تقوی کا علم، توحید کا علم، پورا علم آ رہا، لیکن وہ گھڑے میں ایسا تیزی سے آ رہا نل سے، بہترین علم آ رہا، لیکن وہ 5 سوراخاں رہتا، پانی نکلتے رہتا، زندگی پر نہیں بھرتا گھڑا وہ۔ تو یہ علم کے ساتھ یہ مشتمل دین بھی ہونا، ہمارے کیا ہونا؟ عقائد، آداب، عبادت، معاملات اور تعزیرات، یہ مشتمل دین ہے۔ یہ سوراخاں، یہ پہلے سوراخاں بند کر لینا، اپنا عقیدہ صحیح ہونا، باادب ہو جانا، عبادت کرنا اور معاملات رہنا برابر، تعزیرات، یہ 5 سوراخاں بند کرنے کے بعد میں نل کھولو، تھوڑی دیر میں گھرا پڑ جاتا، نہ تو علم آتے رہتا، ادھر سے نکلتے رہتا۔ اب عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں دین پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ علم تو پورا ہے ہمارے پاس، اسلام، ایمان، احسان کا علم ہے، لیکن اس کے اوپر عمل ہی نہیں ہو رہا، نہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، نہ ہم باادب ہے، نہ ہماری عبادتیں صحیح نہیں ہیں ہماری، نہ ہمارے معاملات صحیح ہیں، نہ ہماری تعزیرات صحیح ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے پاس علم ہے، علم برائے علم ہے۔ علم شیطان کے پاس بھی کم تھا، نہیں بہت تھا شیطان کے پاس علم، لیکن اللہ کی بارگاہ سے رجم ہو گیا۔ کیوں؟ بے ادب تھا، بے ادب تھا، اپنے آپ کو اپنا مقام بھول گیا، میں کیا ہوں بھول گیا، انا خیر منہم بولا، میں اس سے اچھا ہوں، میں آدم سے اچھا ہوں، بولا نہیں بولا؟ آج ہم بھی وہی بولے، میں اس سے اچھا ہوں، ہر معاملے میں اچھا ہوں بولے۔ تو لہذا اب ہمارے کو جو ہے نا اسلام، ایمان اور احسان یہ حقیقت دین ہے،
یہ کہیں نہیں ملتا. مولا بھی جیسا بولے نا یہ صرف خانخواہوں میں چاہیے. خانخواہوں میں ایمان کی بات ہوتی. ایمان مقدم ہے. ایمان ہے تو ہر عمل قبول اللہ کی بارگاہ میں. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایمان اصل ہے. ایمان اصل ہے. اس کے بعد اب مثال کے طور پر ہم کو یہاں سے خری ملک میں ہم کو یہاں سے اگر ملک بدلنا ہے, سعودی عرب جانا ہے, دبئی جانا ہے, یا امریکہ جانا ہے, تو اصل کیا ہے ہمارا؟ کیا ہے ہمارا اصل؟ پاسپورٹ اصل ہے. پاسپورٹ اصل ہے. پاسپورٹ ہے تو ہر جگہ انٹری ہے. پاسپورٹ نہیں ہے تو ایئرپورٹ پہ نہیں جا سکتے اپن. ایئرپورٹ سے انٹری نہیں اپنی. نہیں تو کلمۃ طیبہ بھی پاسپورٹ ہے, مین پاسپورٹ ہے. اس کے بعد نماز میں انٹری ہے, آپ کو روزے میں انٹری ہے, زکوٰۃ میں انٹری ہے, حج میں انٹری ہے. نہیں پاسپورٹ ہی نہیں رہیں گا تو جنت میں انٹری نہیں ہے. پاسپورٹ نہیں ہے تو ابھی بولا نہیں, کنجی مل جائیں گی لیکن جنت نہیں ملیں گی. نہیں ویزا لے کے جا رہے ہیں اپن جنت کا, سعودی عرب کا ویزا لے لیے, پاسپورٹ نہیں ہے. گئے تو کیا پتا بیوقوف ہے کیا, میں تم ویزا نکال لیا, تم پاسپورٹ کہاں ہے پوچھتا ہوں. اب جا کے جنت کن ٹھہریں گے, میرے کو جنت مل گئی, لاؤ بتاؤ ایمان کہاں ہے پوچھتا ہوں. نہیں پاسپورٹ ہے تو اندر انٹری ہے, نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. نمازاں پڑھ لو, روزے رکھ لو, زکوٰۃ دو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں پڑھنا نہیں ہے نماز. اکثر خانخواہوں میں ایمان کی بات ہوئی تو نماز چھوڑ دیتے لوگ, وہ بھی پریشانی ہے. ایمان کی اہمیت نماز سے زیادہ جب بتانے جائیں گے تو لوگ نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں. نماز چھوڑ نہیں سکتے, کنجی نہیں ملتی. جنت ملتی, کنجی نہیں ملتی, کھول ہی نہیں سکتے. جنت کے پائے ٹھہرانا پڑتا مجھے پوری یعنی ہمیشہ کی زندگی ہے وہ. خالی جنت کو دیکھ کے ترستے رہیں, کاش میں نماز بھی پڑھ لیتا تو, ایمان تو تھا میرے پاس, نماز بھی پڑھ لیتا تو. نہیں ہاں ایک وقت ایسا آئے گا جو نماز چھوڑا, ایک وقت ایسا آئے گا اگر روزے چھوڑ دیا, پورے زندگی بھر میں کوئی روزے نہیں رہا, زندگی بھر میں ایک نماز نہیں پڑھا, ایک بار زکوٰۃ نہیں دیا, ایک بار حج نہیں کرا, لیکن رائے برابر ایمان دل میں تھا اس کی. ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ وہ تمام کے تمام جتنے بھی گناہ کرانا, وہ پورے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی سزا دیں گا, دوزخ میں رکھیں گا, رکھ کے وہ ایمان جو ایمان ہے نا اس کا رائے برابر ایمان, اس کے وہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گا, جب اس کی سزا کی مدت ختم ہو جائیں گی واپس اس کو جنت میں ڈالیں گا اللہ تعالیٰ. ایمان کا وہ وزن ہے. ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن تو جنت میں جائیں گا انہیں. تو ایمان اور عمل میں یہ فرق ہے. ایمان کا فاسق دائمی جہنمی ہے, اعمال کا فاسق عارضی جہنمی ہے. ایمان میں اگر نقص ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گا, کبھی جو جنت میں نہیں آئیں گا. اعمال میں اگر نقص ہے تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ, جتنے اعمال نہیں کرا انہیں تمام کے تمام کا اعمال کا اس کو دوزخ میں رکھ کے اس کو سزا دیں گے. اس کے بعد وہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو واپس جنت میں لیں گے. قرآن مجید میں فرما رہا اللہ تعالیٰ, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ہم مشرکوں نے بخشتے ہیں, اللہ تعالیٰ مشرک شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ بخشنے کے لیے تیار ہے. تو حدیث میں خبر آتی ہے, حدیث کا مفہوم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اگر ریتی کے تودوں کے برابر بھی اگر گناہوں کو لایا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے. سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہوں کو لا رہا تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے. زمین اور آسمان کے برابر بھی اگر گناہوں کو لایا تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتا ہوں کر رہا. شرک اتنا بڑا گناہ ہے. اب شرک کو سمجھے ہی نہیں اپن. اب آج شرک بولے تو جھنڈا چڑھانا, فاتحہ دینا, درگاہوں پہ جانا, نہیں یہ شرک سمجھ رہے. یہ شرک کہیں ملتا ہی نہیں ہم لوگ. یہ لوگ بولتے نا قرآن میں بتاؤ, حدیث میں بتاؤ. حدیث اور قرآن میں بتا دو گھر پہ جھنڈا چڑھانا شرک ہے کیا؟ حدیث میں کوئی حدیث بتا دینا گھر پہ جھنڈا چڑھانا شرک ہے کیا؟ فاتحہ دینا شرک ہے کیا؟ کوئی حدیث ہے نا, کوئی قرآن کی آیت ہے فاتحہ دینا شرک ہے. درگاہوں پہ جانا بھی شرک نہیں ہے, حدیث سے ہے نا قرآن سے. درگاہوں پہ جانا شرک ہے کہیں ہے نہیں ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات, صفات, افعال اور آثار میں غیر کو شریک کرنا, مقابل میں یا مماثل میں, یہی شرک ہے. یہی شرک کوئی نہیں بتاتا. یہ خانخواہوں میں ملتا, یہ خانخواہوں میں ملتا شرک. یہ حقیقت میں اللہ کی ذات, صفات, افعال اور آثار میں کسی غیر کو شریک کرنا, صرف بت کو نہیں. غیر مانی اللہ کا غیر کیا ہے؟ کل مخلوق ہے, پوری مخلوق. کائنات میں دو ہی ذات ہے, ایک خالق ہے, ایک مخلوق ہے. خالق خود سے قائم ہے, مخلوق پیدا کی ہوئی ہے. جو بھی مخلوق ہے تمام کی تمام مخلوق کیا ہے؟ محتاج ہے, مجبور ہے, مردہ ہے, نہیں عدم ہے. تمام کے تمام مخلوق کی کوئی بھی مخلوق سے اگر حاجت پوری ہوئی, مثال کے طور پر اگر میں یہ سمجھا کہ پیسے سے میری حاجت پوری ہو رہی نہیں, تو پیسہ کو میں معبود سمجھ گیا. نہیں
غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنا، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنا، بولتے نہیں بولتے، بے شک نہیں کرنا غیر اللہ کی عبادت۔ غیر اللہ کون ہے؟ اللہ کا غیر کون ہے؟ نہیں، اللہ کا غیر کون ہے؟ ہر مخلوق اللہ کی غیر ہی ہے۔ ایک جملہ سنیں گے، مردوں سے نہیں مانگنا بھائی زندوں سے مانگ سکتے، سنیں غیر مخالف لوگ بولتے نا زندوں سے مانگ سکتے بھائی مردوں سے نہ مانگ سکتے۔ اولیاء اللہ کو یہ مردے سمجھتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ من ذالک، نخل کفر نباشد، جو درگاہیں ہیں، جو کیا بولتے ہیں اس کو لوگ کہ ہم کو لڑنا جھگڑنا نہیں ہے لوگوں سے، دعا کرنا کہ یہ بھی ایمان والے بن جائے، نہیں صرف سمجھانا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کیا بولتے ہیں لوگ؟ کافر کھڑے بت کی پرستش کرتا، سامنے بت کو کھڑا کر کے پرستش کرتا، سنت الجماعت کے لوگ ہاں آڑے بت کی پرستش کرتے بولتا نہیں بولتا۔ سنیں ہم مردوں سے کیا مانگتے بولتے ہیں لوگ، پھر کس سے مانگنا؟ زندوں سے مانگو بولتے، زندوں سے مانگو بولتے نہیں بولتے، شرک کر رہا نہیں ہے، زندوں سے مانگنا شرک۔ بے شک زندے سے مانگنا، مردے سے نہیں مانگنا، مردے سے نہیں مانگ سکتے، مردے سے مانگے تو شرک ہے، بے شک شرک ہے، صحیح بول رہا انہیں، لیکن سمجھ رہا نہیں، بول رہا پھر انہیں شرک کر رہا۔ زندہ کس کو سمجھ رہا انہیں؟ خود اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہا، جو دکھنے نا سب کو زندہ سمجھ رہا انہیں، آپ کو میرے کو، انہیں اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہا۔ هو الحی القیوم، وہی قائم ہے، وہی زندہ ہے، اللہ ہی قائم ہے، اللہ ہی زندہ ہے، تو زندے سے مانگنا نہ انہیں، تو انہیں کون ہے؟ مردہ ہے نا، انہیں زندے سے مانگ سکتے ہیں بھائی، مردے سے نہ مانگ سکتے بول کے پھر مخلوق سے مان رہا انہیں، ہر مخلوق مردہ ہے وہ نہیں سمجھ رہا انہیں۔ اللہ والے یہ بتاتے ہر مخلوق کو مردہ بتاتے، زندے سے مانگ بول رہا صحیح مگر سمجھ رہا نہیں، زندے سے مانگ سکتے، زندے سے مانگ سکتے بول کے بول رہا، مگر زندہ کون ہے؟ اللہ کو زندہ نہیں سمجھ رہا نہیں، کیونکہ زندہ صرف اللہ ہی ہے، بقیہ سب مردہ ہے، پورے مردہ ہے، کوئی زندہ نہیں ہے، سب مردہ ہے، ہم بھی مردہ ہے، ہم مردہ ہیں، ہم زندہ سمجھ رہے نہیں۔ ایک اللہ والے مذاق میں ایک محفل میں جاتے، کبھی کبھی مذاق بھی کرتے اللہ والے، اس میں تعلیم رہتی مذاق میں، محفل ہے آگے بیٹھے دیکھے پورے غافلہ دکھ رہے ہیں، کوئی بھی ذاکر نہیں دکھ رہا، اگر کوئی ایک بھی ذاکر نہیں دکھا تو ان کا غضب دیکھنے کا رہتا اللہ والوں کا، جمالی پیرا نہیں، خاموش رہتے، دیکھتے کوئی بھی ذاکر نہیں دکھ رہا، پورے غافل دکھ رہے، السلام علیکم یا اہل القبور بولتے تھے، پورے لوگ پریشان، یہ کیا بھائی ہم نہ تو زندہ ہے نا، پھر خبر دکھ رہی تو ہم پورے زندہ ہے بولتے ہیں، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کیا فرمائے؟ ذاکر کی مثال زندے کی ہے، غافل کی مثال مردے کی ہے، جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے انہیں زندہ ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل ہے انہیں مردہ ہے بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو اللہ کی یاد میں زندہ، اللہ کی یاد میں اللہ اللہ تیری حیات ہے، تیری یاد ہے، اللہ کی حیات سے زندہ ہونا، وہ کون دیا ہمارا ذکر؟ وہ سانسوں کا ذکر کون دیا؟ ذکر پاسن پاس بولتے ہیں اس کو، اللہ والے دیا ہمارے کو، نہیں سانسوں میں ذکر بٹھا دیا، اب تو جی اللہ کی یاد سے جی، اللہ۔ اب یہ جو سانس چل رہی ہے ہماری، یہ سانس جا کے دل کو مار رہی، دل میں خون میں حرکت ہو رہی اس میں، تو یہ پورا خون ہمارا کیا ہو رہا؟ اللہ سے اب ہمارا سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک یہ اللہ سے پرورش لے رہا ہے، نہیں اللہ پتہ بھی نہیں ہے ہمارے کو، غفلت میں بیٹھے ہوئے اپن، شرک کو پہچانے نہیں، نفاق کو نہیں پہچانے، سمجھ میں بات کی نہیں، زندے سے مانگ سکتے، جھوٹ بول رہا نہیں، صحیح بول رہا بھائی، مر سمجھ رہا نہیں انہیں، زندے سے خود کو زندہ سمجھ کے خود کو علاقے مقام پہ بیٹھ لیا، میں زندہ ہوں، میں سے میں حاجت پوری کر سکتا ہوں لوگوں کی، سمجھ رہا نہیں، میرے والد زندہ ہیں، انہوں نے میری پرورش کرے، میں بچوں کا والد ہوں، میں بچوں کی پرورش کروں، میں زندہ ہوں نا بھائی، زندے سے مانگ سکتے، مردے سے نہ مانگ سکتے۔ مردے زندگی فہم دیکھیں، حقیقت میں مردے زندگی فہم کیا ہے؟ زندہ اللہ ہے، مردہ مخلوق ہے، ہر لمحہ مردہ ہے ہم، ایک لمحے کے بھی اگر اپنے آپ کو زندہ سمجھیں گے تو شرک ہے، یہ انشاءاللہ یہ علم آئیں گا ہمارے پاس، رہیں گے انشاءاللہ جب اللہ کی حیات سے زندہ رہیں گے۔ یہ علم کوئی معمولی علم نہیں ہے، یہ علم کی قدر، یعنی یہ جو علم ہے نا بہت یعنی محنت سے حاصل کرے تھے اللہ والے، نہیں بہت یعنی ریاضت، مجاہدہ، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، یعنی ہر مجاہدہ کر کے ہمارے سامنے ایسا بالکل ایسا پیش کر دیے کہ ہم ٹھنڈی چھاؤں میں فین کے نیچے بیٹھ کے یہ علم حاصل کریں۔ صحابہ کرام ایسا حاصل نہیں کرے، اولیاء اللہ ایسا حاصل نہیں کرے، بہت مجاہدے کرے، بہت محنتیں اٹھا کے ہم تک ان لوگوں کی قربانیاں، مجاہدے جو ہم کو آج آسانی سے ہمارے قلوب اتنے سخت یعنی اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ہم وہ مجاہدہ کر سکتے، بالکل آسانی سے الفاظ دے دیے ہمارے کو، الفاظ کو سمجھ کے اس کے بعد عمل کر کے چلے آ رہے ہیں، ہمارے اتنے ہی کام کرنا ہے، زیادہ ریاضت مجاہدہ آج ہمارے سے نہیں ہو رہا، نہیں کر سکتے ہم ریاضت مجاہدہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ اتنی آسانی سے ہمارا علم دے رہا، نہیں یہ علم انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوں گی ان سے انشاءاللہ۔ لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں
جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔